تو آج ہم ایک ادبی سفر پر نکل رہے ہیں، 14ویں صدی کے انگلستان کا سفر۔ جی بالکل، جیفری چوسر کی مشہور زمانہ کینٹربیری ٹیلز کے ذریعے۔ جی بالکل۔ یہ کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جو کچھ سائرین سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کینٹربیری جا رہے ہیں وہ سب۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، ہے نا؟ میرا مطلب ہے یہ اس زمانے کے معاشرے کا، لوگوں کا ایک طرح سے عکس ہیں۔ بالکل صحیح۔ چوسر ہمیں ساؤتھ واک کے ٹیبرڈ ان سرائے سے اس سفر پر لے جاتا ہے۔ وہاں کوئی 30 کے قریب زائرین جمع ہے۔ 30 زائرین، اچھا خاصا بڑا گروپ ہے۔ ہاں، اور سرائے کا میزبان ہے ہیری بیلی۔ وہ بڑا خوش مزاج ہے، وہ ایک مقابلہ تجویز کرتا ہے۔ مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ وہ کہتا ہے کہ ہر زائر سفر پر جاتے ہوئے 2 کہانیاں سنائے اور 2 واپسی پر، اور جس کی کہانی سب سے اچھی ہوگی اسے انعام ملے گا۔ بالکل، واپسی پر سب مل کر اسے مفت کھانا کھلائیں گے۔ واہ، یہ تو بڑا دلچسپ طریقہ ہے سفر گزارنے کا، اور کردار بھی تو کمال کے اس قافلے میں۔ جی ہاں، چوسر نے کوشش کی ہے کہ اس وقت کے معاشرے کے جو 3 طبقے مانے جاتے تھے ان سب کی نمائندگی ہو۔ 3 طبقے؟ کون کون سے؟ ایک تو لڑنے والے جیسے نائٹ ہے، پھر دعا کرنے والے یعنی چرچ سے وابستہ لوگ جیسے پرائرس اور مونگ، اور تیسرے محنت کرنے والے جیسے پلو مین۔ اور ہر کردار بڑا جاندار لگتا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ بس لکھ دیا ہو، لگتا ہے اصلی لوگ ہیں۔ بالکل، اور کہانیاں بھی اتنی ہی مختلف ہیں۔ کہیں بڑی شاندار رومانوی داستانیں ہیں تو کہیں بالکل بیہودہ قسم کے مزاحیہ قصے، مذہبی کہانیاں بھی ہیں۔ یعنی ہر رنگ موجود ہے۔ ہاں، چوسر جان بوجھ کر سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کو ساتھ رکھتا ہے، شاید انسانی زندگی کی یہی پیچیدگی دکھانے کے لیے۔ آج ہم کچھ خاص کرداروں پر بات کریں گے، جیسے وائف آف باتھ، فرائر، ملر، ریو، نائٹ کی کہانی بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ زائرین ہمیں کیا کیا سناتے ہیں۔ اچھا، تو کرداروں کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے، سب کا نہیں پر کچھ اہم لوگوں کا۔ ہاں بالکل، دیکھیں سب سے نمایاں تو شاید نائٹ ہے۔ ایک بڑا معزز بہادر جنگجو، بہت سی جنگیں لڑی ہیں اس نے اپنے عقیدے کے لیے، لیکن لباس بڑا سادہ ہے اور مزاج میں بڑی شائستگی ہے۔ یعنی ایک مثالی جنگجو۔ جی، اس دور کے حساب سے۔ پھر چرچ والے لوگ ہیں، پرائرس ہے میڈم ایگلنٹائن، وہ ذرا دربار کی خواتین کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہیں، نفیس انداز، چھوٹے کتے پالے ہوئے ہیں۔ اور مونک، وہ کیسا ہے؟ مونگ جو ہے وہ خانقاہی پابندیوں سے زیادہ شکار اور اچھے کھانے پینے کا شوقین ہے، مطلب روایتی راہب جیسا نہیں ہے۔ اور ایک فرائر بھی ہے، ہیوبرٹ۔ ہاں، فرائر ہیوبرٹ، وہ بڑا آپ کہہ لیں چاپلوس قسم کا ہے۔ امیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، غریبوں سے دوری رہتا ہے، شادیاں کرواتا ہے، اعتراف سنتا ہے، مگر مقصد پیسہ کمانا لگتا ہے۔ یعنی چرچ کے اندر بھی مختلف کردار ہیں، کچھ اچھے، کچھ دنیا دار۔ بالکل، پھر کاروباری طبقہ ہے، مرچنٹ ہے، بڑا اپنی دولت کا روب دکھاتا ہے مگر سنائے مقروض ہے۔ اور آکسفورڈ کا کلرک، وہ طالب علم۔ ہاں، وہ غریب ہے، کتابوں کا شوقین، جو پیسہ ملتا ہے کتابوں پر یا پڑھائی پر خرچ کر دیتا ہے، بڑا دبلا پتلا سا ہے۔ ایک وکیل بھی ہے، سرجنٹ آف لا۔ جی، وہ بظاہر بڑا مصروف لگتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے بہت کام کرتا ہے، مگر اصل میں وہ زمینیں خرید کر امیر ہو گیا ہے۔ اور کاریگر لوگ بھی ہیں۔ ہاں، گلڈز مین کا ایک گروپ ہے، وہ اپنی نئی دولت کی نمائش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا باورچی بھی ہے، کھانا بڑا شاندار پکاتا ہے مگر اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا ہے۔ چوسر یہ تفصیل بھی بتاتا ہے۔ چوسر کی نظر بڑی تیز ہے۔ اچھا، اور وائف آف باتھ، اس کا ذکر بہت ہوتا ہے۔ ہاں، وائف آف بیتھ، ایلیسن نام ہے اس کا، کپڑا بناتی ہے، 5 شادیاں کر چکی ہے، بڑی خود اعتماد، سفر کی شوقین اور بحث مباحثے میں ماہر، خاص طور پر مردوں پر عورت کی حکمرانی کے موضوع پر۔ 5 شادیاں، کافی تجربہ کار خاتون لگتی ہیں۔ جی بالکل، اور اسی قافلے میں ایک نیک پارسن بھی ہے جو واقعی غریب ہے مگر سچا پادری ہے، اور اس کا بھائی پلو مین ایک ایماندار کسان۔ یعنی اچھے لوگ بھی ہے۔ ہاں، پھر کچھ اور رنگین کردار ہیں، جیسے ملر، بڑا مضبوط، جھگڑالو، بیہودہ باتیں کرنے والا، اناج چوری کرنے میں ماہر۔ اور ریو، وہ کون ہے؟ ریو ایک اسٹیٹ مینیجر ہے، دبلا پتلا، چڑچڑا سا،
اپنے مالک سے زیادہ امیر ہو چکا ہے، غالباً ہیرا پھیری سے۔ اور آخر میں سمنر اور پارڈونر؟ سمنر کا چہرہ سرخ دانوں سے بھرا ہے۔ وہ چرچ کی عدالتوں کے سمن پہنچاتا ہے اور رشوت خور ہے۔ پارڈونر تو اور بھی آگے ہے۔ وہ جعلی مقدس چیزیں بیچ کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، کہتا ہے یہ بزرگوں کی ہڈیاں ہیں، یہ پھلاں چیز ہے۔ تو یہ تو بڑا متنوع گروپ ہے، ہر طرح کے لوگ۔ چلیں وائف آف باتھ سے شروع کرتے ہیں، وہ بڑی دلچسپ لگ رہی ہیں۔ جی، وائف آف باتھ یعنی ایلیسن۔ وہ اپنے تعارف میں، جسے پرولوگ کہتے ہیں، بڑی تفصیل سے اپنی زندگی اور خیالات بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا رہنما کتابی علم نہیں بلکہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس۔ اور وہ اپنی 5 شادیوں کا دفاع کیسے کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے بھئی خدا نے کہا پھولو پھولو، یہ تو نہیں کہا کہ کتنی بار شادی کرو۔ وہ بائبل سے مثالیں دیتی ہے، جیسے سلیمان بادشاہ کی کئی بیویاں تھیں۔ وہ کہتی ہے جنسی لذت کوئی بری چیز نہیں، یہ بھی خدا کی دین ہے۔ یہ تو بڑی غیر روایتی باتیں ہیں اس زمانے کے لحاظ سے۔ بہت زیادہ۔ اور وہ کھل کر کہتی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر پر مکمل اختیار یعنی سوورنٹی حاصل ہونی چاہیے۔ وہ بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے پہلے 3 شوہروں کو، جو بوڑھے اور امیر تھے، قابو میں رکھا، جھوٹے الزام لگا کر، تنگ کر کے۔ اور چوتھا شوہر؟ چوتھا شوہر ذرا بدماش قسم کا تھا، اس نے بدلہ لیا، لیکن 5واں شوہر جینکن، جو ایک نوجوان عالم تھا، اسے واقعی محبت تھی۔ مگر وہ تو سب سے برا نکلا، آپ نے کہا تھا۔ ہاں، اس لحاظ سے کہ وہ اسے مارتا پیٹتا تھا۔ ایک بار مارنے سے تو وہ ایک کان سے بہری بھی ہو گئی، اور وہ اسے ہر وقت بری بیویوں کے قصے سناتا رہتا تھا، ایک کتاب سے پڑھ کر۔ اوہو، پھر کیا ہوا؟ ایک رات ان کا جھگڑا بڑھ گیا۔ ایلیسن نے غصے میں آ کر اس کتاب کے کچھ ورقے پھاڑ دیے۔ اس پر جینکن نے اسے زور سے مارا۔ وہ گر پڑی اور مرنے کا ناٹک کیا۔ ناٹک کیا؟ ہاں، جینکن بیچارہ گھبرا گیا۔ اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہی کرے گا جو بیوی کہے گی۔ اس نے وہ کتاب بھی جلا دی۔ تو آخر کار وائف آف باتھ کو مکمل حاکمیت مل گئی۔ واہ، تو اس کی کہانی بھی اسی موضوع پر ہے، عورت کی حاکمیت پر؟ جی بالکل، اس کی کہانی شاہ آرتھر کے زمانے کی ہے۔ ایک نائٹ ہے جو ایک دوشیزہ کی عصمت دری کرتا ہے۔ اوہو۔ اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے، لیکن ملکہ اسے ایک موقع دیتی ہے، 1 سال کا وقت، کہ وہ یہ پتہ لگا کر آئے کہ عورتیں سب سے زیادہ کیا چاہتی ہیں۔ اگر وہ صحیح جواب لے آیا تو جان بچ جائے گی۔ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ بہت مشکل۔ نائٹ ہر جگہ پوچھتا پھرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ سال ختم ہونے والا ہوتا ہے اور اسے جواب نہیں ملتا۔ آخر میں اسے ایک بہت ہی بدصورت بوڑھی عورت ملتی ہے۔ اور وہ مدد کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں جواب بتا دوں گی، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ نائٹ وعدہ کر لیتا ہے۔ بڑھیا اسے جواب بتاتی ہے، عورتیں اپنے شوہر اور عاشقوں پر حاکمیت چاہتی ہیں۔ اور یہ جواب دربار میں قبول ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح جواب۔ نائٹ کی جان بچ جاتی ہے۔ اب بڑھیا اپنا وعدہ یاد دلاتی ہے، کہتی ہے تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ کیا؟ اس بدصورت بڑھیا سے؟ نائٹ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ سخت ناپسندیدگی کے باوجود وعدے کے مطابق شادی کر لیتا ہے۔ پھر؟ شادی کی رات وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بوڑھی ہو، بدصورت ہو، نچلے خاندان سے ہو۔ بڑھیا اسے شرافت، غربت اور عمر کے فوائد پر ایک لمبا لیکچر دیتی ہے۔ لیکچر؟ ہاں، وہ بڑی سمجھدار باتیں کرتی ہے۔ اور پھر وہ نائٹ کو ایک چوائس دیتی ہے۔ کہتی ہے یا تو میں ایسی ہی بدصورت رہوں مگر ہمیشہ وفادار رہوں گی، یا پھر میں جوان اور خوبصورت بن جاؤں لیکن پھر میری وفاداری کی گارنٹی نہیں۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ تو بڑا کٹھن انتخاب ہے۔ نائٹ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ نائٹ بڑی عقل مندی سے کہتا ہے فیصلہ تمہارا ہے، جو تمہیں بہتر لگے وہی کرو۔ اچھا، یعنی اس نے حاکمیت بیوی کو دے دی؟ بالکل۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے بڑھیا خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم نے مجھے اختیار دے دیا، اب میں دونوں بنوں گی، خوبصورت بھی اور وفادار بھی۔ اور وہ واقعی ایک حسین نوجوان عورت میں بدل جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اور پھر وہ دونوں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو یہ کہانی وائف آف باتھ کے نظریے کو ثابت کرتی ہے۔ زبردست۔ اچھا، وائف آف باتھ جب یہ باتیں کر رہی تھیں تو آپ نے کہا تھا فرائر اور سمنر میں کچھ تکرار ہو رہی تھی؟ جی ہاں، فرائر جو تھا
وہ سمنر کو گھور رہا تھا۔ وہ وائف آف بات سے کہتا ہے کہ یہ بڑی لمبی چوگی باتیں ہیں، ہمیں کوئی تفریحی کہانی چاہیے۔ پھر وہ میزبان سے اجازت مانگتا ہے کہ کیا وہ سمنر کے بارے میں کوئی مزاحیہ کہانی سنا سکتا ہے۔ سمنر کو تو غصہ آیا ہوگا۔ روکتا ہے، کہتا ہے بھائی لڑو مت، آرام سے کہانی سناؤ۔ تو فرائر کیا کہانی سناتا ہے؟ فرائر کی کہانی ایک بدعنوان آرچ ڈیکن کے بارے میں ہے جو چرچ کا ایک عہدیدار تھا۔ وہ لوگوں پر گناہوں کے الزام لگا کر بھاری جرمانے وصول کرتا تھا۔ اچھا۔ اور اس آرچ ڈیکن کا سب سے کارآمد ایجنٹ ایک بڑا چالاک سمنر تھا۔ یہ سمنر جاسوس رکھتا تھا، لوگوں کو گناہ کرتے پکڑواتا تھا اور پھر انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ تو یہ فرائر اپنے جیسے ایک بھائی بند کی برائی کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ کہانی یہ ہے کہ ایک دن یہ سمنر ایک غریب بیوہ سے پیسے بٹورنے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے جنگل میں ایک بڑا خوش مزاج آدمی ملا، سبز کپڑوں میں۔ سمنر سمجھا کوئی بیلف وغیرہ ہوگا۔ بیلس؟ ہاں، جیسے کوئی سرکاری اہلکار۔ سمنر بڑے فخر سے اسے اپنی چالاکیوں اور دھوکہ دہی کے قصے سنانے لگا۔ دونوں میں بڑی دوستی ہو گئی۔ طے ہوا کہ جو کمائی ہوگی بانٹ لیں گے۔ لیکن وہ سبز پوش آدمی بیلف نہیں تھا؟ نہیں جناب، اس نے بتایا کہ میں تو اصل میں ایک شیطان ہوں، جہنم سے آیا ہوں۔ میں دنیا میں وہ چیزیں اکٹھی کرتا ہوں جو لوگ مجھے دیتے ہیں۔ دیتے ہیں سے کیا مطلب؟ مطلب جب لوگ غصے میں یا دل سے کسی کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں۔ سمنر یہ سن کر ڈرنے کے بجائے بڑا متجسس ہوا۔ پوچھنے لگا، اچھا تم لوگ کیسے کام کرتے ہو؟ تمہاری شکل کیسی ہوتی ہے جہنم میں؟ عجیب ہی کردار تھا وہ سمنر بھی۔ بالکل۔ راستے میں انہیں گاڑی بان ملا۔ اس کی گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی۔ وہ غصے میں چلایا، شیطان لے جائے تم سب کو، گھوڑوں کو بھی، گاڑی کو بھی، اس گھاس کو بھی۔ تو شیطان نے لے لیا سب کچھ؟ سمنر نے شیطان سے کہا، لو بھائی تمہیں تو گھوڑے گاڑی سب مل گیا۔ شیطان نے کہا، نہیں، اس نے یہ بات دل سے نہیں کہی، صرف غصے میں کہی ہے، اس لیے میں نہیں لے سکتا۔ یہ بات ہے، دل سے کہنا ضروری ہے۔ جی۔ آخر کار وہ اس بوڑھی بیوہ کے گھر پہنچے۔ سمنر نے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا اور کہا 12 پینس نکالو۔ بیوہ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ سمنر دھمکیاں دینے لگا، کہا شیطان مجھے لے جائے اگر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس نے خود کو شیطان کے حوالے کر دیا؟ ہاں، قسم کھاتے ہوئے۔ بیوہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ بولی تو پھر میں تمہیں اور یہ میرا نیا فرائنگ پین جو تم مانگ رہے ہو، دونوں کو کالے شیطان کے حوالے کرتی ہوں جب تک تم توبہ نہ کرو۔ اب کیا ہوا؟ شیطان نے فوراً بیوہ سے پوچھا، ماں میبل کیا تم سچ مچ یہی چاہتی ہو؟ دل سے کہہ رہی ہو؟ بیوہ نے کہا ہاں بالکل دل سے کہہ رہی ہوں، جب تک یہ توبہ نہ کرے شیطان اسے لے جائے۔ اور سمنر نے توبہ نہیں کی؟ سمنر نے کہا میں کاہے کی توبہ کروں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اب تم میرے ہو، تمہارا جسم بھی اور یہ پین بھی۔ آج رات تم میرے ساتھ جہنم چلو گے۔ اور وہ سمنر کو گھسیٹتا ہوا جہنم لے گیا۔ تو فرائر نے سمنر سے اپنا بدلہ لے لیا کہانی سنا کر۔ ہاں، اور یہ کہانی چرچ کے اندر کی کرپشن پر بھی ایک طنز ہے۔ ٹھیک ہے، ان کہانیوں کے بعد اب ذرا نائٹ کی کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ وہ قافلے میں سب سے پہلے سنائی گئی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، قرآن اندازی ہوئی تھی اور پہلا نام نائٹ کا نکلا تھا۔ اور اس کی کہانی جیسا ہم نے ذکر کیا ایک بالکل مختلف انداز کی ہے۔ یہ ایک طویل سنجیدہ رومانوی داستان ہے، شیوالرک رومانس جسے بولیں۔ اور یہ قدیم یونان کے پس منظر میں ہے؟ جی، کہانی ایتھنز کے ڈیوک تھیسیس سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایمیزون پر فتح پا کر اپنی نئی نویلی دلہن ملکہ ہپولیٹا اور اس کی بہن ایملی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ راستے میں اسے کچھ روتی ہوئی عورتیں ملتی ہیں۔ وہ تھیبس کے بادشاہوں کی بیوائیں ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تھیبس کا ظالم حکمران کریون انہیں اپنے شوہروں کی لاشیں دفنانے نہیں دے رہا۔ تو تھیسیس کیا کرتا ہے؟ تھیسس ایک مثالی حکمران اور نائٹ ہے۔ وہ فوراً تھیبس پر حملہ کرتا ہے، کریون کو مار دیتا ہے اور شہر فتح کر لیتا ہے۔ لاشیں بیواؤں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھا۔ میدان جنگ میں اسے 2 شدید زخمی نوجوان ملتے ہیں۔ یہ تھیبس کے شاہی خاندان کے کزن ہیں، پیلمون اور آرسائٹ۔ تھیسس انہیں قیدی بنا کر ایتھنز لے آتا ہے اور عمر قید کی سزا دیتا ہے۔ عمر قید؟ تو کہانی ان 2 قیدیوں کے بارے میں ہے؟ ہاں، بنیادی طور پر کئی سال گزر جاتے ہیں۔
ایک صبح وہ قید خانے کی کھڑکی سے نیچے باغ میں ایملی کو دیکھتے ہیں، وہ پھول چن رہی ہوتی ہے۔ وہی ایملی جو تھیسس کے ساتھ آئی تھی؟ جی، ہوپولیٹا کی بہن۔ پالامون اسے دیکھتا ہے اور فوراً اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ آہ بھڑتا ہے۔ اس کی آواز سن کر آرسائٹ بھی کھڑکی سے دیکھتا ہے اور وہ بھی اسی لمحے ایملی کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ایک ہی لڑکی، دو دوست اور کزن۔ بالکل، اور انہوں نے آپس میں وفاداری کا عہد کیا ہوتا ہے کہ کبھی محبت میں ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹیں گے، مگر اب وہ ایملی کی محبت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ تو پیچیدہ صورتحال ہے۔ ہاں، کچھ عرصے بعد تھیسیس کا ایک دوست ہے، ڈیوک پیروتھیس، جو آرسائٹ کا بھی دوست تھا۔ وہ تھیسیس سے درخواست کرتا ہے کہ آرسائٹ کو رہا کر دیا جائے۔ اور تھیسیس مان جاتا ہے؟ مان جاتا ہے، مگر ایک شرط پر کہ آرسائٹ کو ایتھنز سے ہمیشہ کے لیے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ اگر وہ کبھی ایتھنز کے حدود میں نظر آیا تو اسے فوراً سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو آرسائٹ آزاد ہو گیا مگر ایملی سے دور، اور پیلامون قید میں مگر ایملی کے قریب۔ بالکل، آرسائٹ تھیبس واپس جا کر بہت دکھی ہے۔ وہ سوچتا ہے پیلامون خوش قسمت ہے کہ کم از کم ایملی کو دیکھ تو سکتا ہے۔ ادھر پیلامون قید میں دکھی ہے کہ آرسائٹ آزاد ہے اور شاید ایملی کو حاصل کر لے۔ محبت نے انہیں کہاں لا کھڑا کیا؟ آرسائٹ غم میں اتنا بدل جاتا ہے، دبلا پتلا، کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا۔ وہ ہمت کرتا ہے، اپنا بھیس بدلتا ہے، نام رکھتا ہے فلوسٹریٹس، اور ایتھنز واپس آ جاتا ہے۔ خطرہ مول لے کر؟ جی، اور اسے ایملی کے گھرانے میں ہی نوکری مل جاتی ہے۔ وہ اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے تھیسس کا خاص خدمتگار بن جاتا ہے۔ اور پیلامون؟ وہ اب تک قید میں ہے۔ پیلامون 7 سال قید میں گزارتا ہے، پھر ایک دوست کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب دونوں آزاد ہیں اور ایتھنز میں ہیں۔ ہاں، پیلامون شہر سے باہر ایک جنگل میں چھپ جاتا ہے۔ اتفاق دیکھیں، اگلے ہی دن صبح سویرے آرسائٹ اسی جنگل میں گھومنے آتا ہے۔ وہ اکیلا ہے اور بلند آواز میں اپنی محبت کا رونا رو رہا ہے، ایملی کا نام لے کر۔ اور پیلامون سن لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے۔ وہ سامنے آتا ہے، اسے غدار کہتا ہے، دونوں میں لڑائی ٹھن جاتی ہے۔ وہ اگلے دن اسی جگہ ہتھیاروں کے ساتھ مل کر فیصلہ کن لڑائی لڑنے کا عہد کرتے ہیں۔ ایک لڑکی کے لیے؟ اگلے دن وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ عین اسی وقت تھیسس، ہپولیٹا اور ایملی اپنی پوری شاہی ٹولی کے ساتھ شکار کھیلتے ہوئے اسی جنگل میں آ نکلتے ہیں۔ پکڑے گئے؟ بالکل، تھیسس انہیں پہچان لیتا ہے۔ اسے شدید غصہ آتا ہے کہ آرسائٹ نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی اور پالامون جیل سے فرار ہوا۔ وہ فوراً دونوں کو سزائے موت سنانے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ملکہ ہپولیٹا، ایملی اور دوسری خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ رحم کی اپیل کرتی ہیں۔ تھیسس کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں انہیں ماروں گا نہیں، لیکن محبت کا فیصلہ تلوار سے نہیں ہوگا۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ تھیسس ایک شاندار تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، 1 سال بعد تم دونوں، پالامون اور آرسائٹ، اپنے اپنے 100 نائٹس لے کر ایتھنز آؤ گے۔ میں ایک عظیم الشان اکھاڑا تیار کرواؤں گا۔ وہاں تم دونوں کے درمیان باقاعدہ ٹورنامنٹ ہوگا۔ جو جیتے گا ایملی اس کی۔ واہ، یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہوگا۔ جی، تھیسس واقعی ایک بہت بڑا اور خوبصورت اکھاڑا بنواتا ہے۔ اس میں 3 مندر بھی بنواتا ہے، وینس محبت کی دیوی کا، مارس جنگ کے دیوتا کا، اور ڈایانا پاکیزگی اور شکار کی دیوی کا۔ اور ٹورنامنٹ سے پہلے وہ دعائیں مانگتے ہیں؟ بالکل، ٹورنامنٹ سے 1 رات پہلے پالامون وینس کے مندر جا کر دعا کرتا ہے کہ اسے ایملی مل جائے۔ وینس اشارہ دیتی ہے کہ دعا قبول ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ آرسائٹ مارس کے مندر جا کر فتح کی دعا کرتا ہے۔ مارس اسے فتح کا وعدہ دیتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کو محبت ملے گی، دوسرے کو فتح؟ اور ایملی جو ہے وہ ڈایانا کے مندر جا کر دعا کرتی ہے کہ یا تو اس کی شادی ہی نہ ہو، وہ کنواری رہے، یا پھر اسے ملے جو اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور بہترین ہو۔ ڈیانا اسے بڑا مبہم سا جواب دیتی ہے۔ تو دیوتاؤں میں بھی اختلاف ہو گیا؟ جی ہاں، آسمان پر وینس اور مارس میں بحث ہو جاتی ہے۔ تب سیارہ سیٹرن، جو سب سے بڑا اور طاقتور ہے، وہ مداخلت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، فکر نہ کرو، میں حل نکالتا ہوں۔ آرسائٹ جنگ جیتے گا، لیکن ایملی پالامون کو ملے گی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟
یہ تو کہانی میں آگے پتہ چلے گا۔ ٹورنامنٹ کا دن آ جاتا ہے، بڑا ہجوم ہے۔ تھیسس اعلان کرتا ہے کہ یہ جنگ جان لیوا نہیں ہوگی، مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون دوسرے کو قیدی بناتا ہے۔ نیزہ بازی، تلوار بازی، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ اور آخر میں کون جیتتا ہے؟ لڑائی بہت دیر چلتی ہے، کبھی پالامون کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی آرسائٹ کا۔ آخر کار پالامون زخمی ہو کر گھوڑے سے گر جاتا ہے اور اسے قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ تھیسس فوراً جنگ رکوا دیتا ہے اور آرسائٹ کو فاتح قرار دیتا ہے۔ ایملی بھی اسے قبول کرتی ہے۔ تو سیٹرن کی بات غلط ثابت ہوئی، آرسائٹ جیت گیا اور ایملی بھی اسے مل گئی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ جیسے ہی آرسائٹ فتح کا چکر لگانے کے لیے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتا ہے، سیٹرن اپنا کام دکھاتا ہے۔ زمین سے ایک آگ کا بھوت نمودار ہوتا ہے۔ یہ پلوٹو بھیجتا ہے سیٹرن کے درخواست پر۔ آرسائٹ کا گھوڑا بدھک جاتا ہے، اسے زمین پر پٹک دیتا ہے۔ اوہ خدایا! آرسائٹ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، اس کی چھاتی کچلی جاتی ہے۔ اسے اٹھا کر محل لے جایا جاتا ہے، مگر وہ جانبر نہیں ہو پاتا۔ مرنے سے پہلے وہ کچھ کہتا ہے؟ ہاں، وہ پالامون اور ایملی کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ ایملی سے کہتا ہے کہ اگر وہ کبھی شادی کرنے کا سوچے تو پالامون سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ پالامون کی شرافت اور دوستی کی تعریف کرتا ہے اور پھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ بڑا افسوسناک انجام ہوا فاتح کا۔ پورے ایتھنز میں سوگ منایا جاتا ہے، آرسائٹ کا شاندار جنازہ نکالا جاتا ہے۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں، پھر ایک دن تھیسیس پالامون اور ایملی کو بلاتا ہے۔ وہ تقدیر، کائنات کے نظام اور دکھ کے بعد خوشی کے آنے پر ایک بڑی فلسفیانہ تقریر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، ہمیں زندگی کو قبول کرنا چاہیے۔ محبت کی ایک زنجیر ہے جو سب کو باندھے ہوئے ہے۔ اور پھر وہ ان کی شادی کروا دیتا ہے؟ جی، وہ کہتا ہے کہ آرسائٹ کی آخری خواہش بھی یہی تھی۔ وہ پالامون اور ایملی کی شادی کروا دیتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ دونوں پھر ساری زندگی بہت خوشی اور محبت سے رہتے ہیں۔ تو آخرکار سیٹرن کی بات پوری ہوئی اور سائٹ جیتا، مگر ایملی پالامان کو ملی۔ یہ واقعی ایک بڑی مکمل کہانی ہے۔ شرافت، محبت، جنگ، قسمت، سب کچھ ہے۔ بالکل، یہ کینٹربری ٹیلز کی سب سے طویل اور شاید سب سے زیادہ مہذب کہانی سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، اس سنجیدہ اور عظیم و شان کہانی کے بعد تو ماحول بالکل بدل گیا ہوگا قافلے کا۔ ہاں بالکل، جیسے ہی نائٹ کی کہانی ختم ہوئی، میزبان ہیری بیلی نے مونک سے کہا کہ بھئی اب آپ کی باری ہے، کوئی اچھی سی کہانی سنائیں۔ لیکن مونک نے نہیں سنائی۔ نہیں، اس سے پہلے ہی ملر، جو کافی نشے میں دھت تھا، وہ آگے بڑھایا، کہنے لگا، رکو، میرے پاس نائٹ کی کہانی کا جواب ہے، میں اس سے بہتر کہانی سنا سکتا ہوں۔ نشے میں؟ جی ہاں، وہ کہنے لگا، میں ایک بڑھئی، اس کی بیوی اور ایک چالاک طالب علم کے بارے میں کہانی سناؤں گا۔ یہ سن کر تو ریو کو غصہ آیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بڑا ہی تھا۔ بالکل، ریو نے فوراً اعتراض کیا، کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم شریف لوگوں اور ان کی بیویوں کی بے عزتی کرو گے؟ یہ ٹھیک نہیں۔ ملر نے کیا جواب دیا؟ ملر نے بڑا بے تکلف سا جواب دیا، کہا، بھئی جس کی بیوی نہیں ہے اسے دھوکہ کیسے ملے گا؟ اور ویسے بھی شوہر کو اپنی بیوی کے راز جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ یعنی وہ باز نہیں آیا؟ نہیں، میزبان نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا۔ چاسر بیچ میں خود ایک نوٹ ڈالتا ہے کہ بھئی یہ کہانی ذرا بیہودہ، چرلش ہے، اگر کوئی نازک مزاج ہے تو وہ اگلا صفحہ پلٹ لے۔ تو کہانی کیا تھی؟ کہانی آکسفورڈ میں رہنے والے ایک بوڑھے، امیر مگر جاہل بڑھی جان کی ہے۔ اس نے حال ہی میں ایک بہت ہی جوان اور خوبصورت لڑکی ایلیسن سے شادی کی ہے۔ اوہ، بوڑھا شوہر جوان بیوی۔ ہاں، اور وہ اس پر بڑا شک کرتا ہے، اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتا۔ ان کے گھر میں اوپر ایک کمرہ کرائے پر ایک غریب مگر بڑا خوبصورت اور چلاک طالب علم نکولس رہتا ہے۔ وہ علم نجوم پڑھتا ہے اور موسیقی کا بھی شوقین ہے۔ اور وہ ایلیسن پہ ڈورے ڈالتا ہوگا؟ فوراً جیسے ہی بڑئی گھر سے باہر جاتا ہے، نکولس ایلیسن سے اظہار محبت کرتا ہے۔ ایلیسن پہلے تھوڑا انکار کرتی ہے، پھر مان جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑھئی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو نکولس کیا ترکیب لڑاتا ہے؟ نکولس ایک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ ایلیسن کو بتاتا ہے اور پھر خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ 2 دن تک باہر نہیں نکلتا، نہ کچھ کھاتا پیتا ہے۔ بڑھئی کو فکر ہو جاتی ہے۔
وہ سمجھتا ہے نکولس بیمار ہے یا مر گیا ہے۔ وہ نوکر کو بیچتا ہے۔ دروازہ توڑ کر اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نکولس بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا ہے۔ بڑھئی اسے ہلاتا جلاتا ہے۔ نکولس ہوش میں آنے کا ناٹک کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا دنیا ابھی تک قائم ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بڑئی کو بتاتا ہے کہ اس نے ستاروں سے حساب لگا کر معلوم کیا ہے کہ اگلے پیر کو ایک اور نوح کا طوفان آنے والا ہے۔ اس سے بھی بڑا سیلاب آئے گا اور سب ڈوب جائیں گے۔ اور بڑے مان لیتا ہے؟ بڑئی تو بیچارہ جاہل تھا، وہ ڈر جاتا ہے۔ نکولس اسے کہتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، میں نے حل نکال لیا ہے، تم فوراً 3 بڑے بڑے ٹب لاؤ، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، ایک ایلسن کے لیے۔ ٹب؟ ہاں، وہ کہتا ہے ہم ان ٹبوں کو چھت کے شہتیروں سے لٹکا دیں گے، ساتھ میں کھانے پینے کا سامان اور ایک کلہاڑی رکھ لیں گے۔ جب پانی چڑھے گا ہم رسی کاٹ کر ٹب میں تیرنے لگیں گے، اور کسی کو بتانا مت۔ اور بڑے یہ سب کر لیتا ہے؟ سب کر لیتا ہے۔ پیر کی رات وہ تینوں اپنے اپنے ٹب میں بیٹھ کر چھت سے لٹک جاتے ہیں۔ نکولس کہتا ہے، اب خاموشی سے دعا کرو اور سو جاؤ۔ جیسے ہی بڑی گہری نیند سوتا ہے، نکولس اور ایلسن نیچے اتر آتے ہیں؟ بالکل، وہ نیچے بڑئی کے بستر پر مزے کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں جناب، ایک اور کردار ہے ایپسلون۔ وہ مقامی چرچ کا کلرک ہے، بنا بنا ٹھنا رہتا ہے، گاتا بجاتا ہے۔ وہ بھی ایلسن پر عاشق ہے۔ اوہو، ایک اور عاشق۔ وہ اسی رات ایلسن کے گھر کے نیچے آتا ہے اور اسے پکارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے بڑئی گھر پر نہیں ہے۔ ایلسن اسے کہتی ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہتا ہے، بس ایک بوسہ دے دو تو چلا جاؤں گا۔ ایلسن کیا کرتی ہے؟ ایلسن اور نکولس مذاق کرنے کا سوچتے ہیں۔ ایلسن کھڑکی سے اپنا پچھلا حصہ باہر نکال دیتی ہے۔ اندھیرے میں ایپسلون اسے ہونٹ سمجھ کر چوم لیتا ہے۔ کیا؟ ایپسلون کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اسے سخت غصہ آتا ہے۔ وہ بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ وہ لوہار کے پاس جاتا ہے اور ایک گرم سلاخ لے آتا ہے۔ گرم سلاخ؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ کھڑکی پر آتا ہے اور کہتا ہے، ایلسن، میں تمہارے لیے ایک انگوٹھی لایا ہوں، بس ایک اور بوسہ دے دو۔ اس بار نکولس سوچتا ہے، میں اس سے زیادہ مذاق کرتا ہوں۔ وہ کھڑکی سے اپنا پچھلا حصہ باہر نکال دیتا ہے۔ او نہیں! اور زور سے ہوا خارج کرتا ہے۔ ایپسلن تیار تھا۔ وہ گرم سلاخ ٹھوک دیتا ہے۔ ہائے اللہ! نکولس چیختا ہے، پانی پانی! اس کی چیخ سے بڑھئی جاگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے طوفان آ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر ٹب کی رسی کاٹ دیتا ہے۔ اور نیچے گر جاتا ہے؟ دھڑام سے اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ شور سن کر پڑوسی آ جاتے ہیں۔ نکولس اور ایلسن انہیں بتاتے ہیں کہ بڑھئی پاگل ہو گیا تھا، سمجھ رہا تھا طوفان آنے والا ہے۔ سب بڑھئی پر ہنستے ہیں۔ تو ملر کی کہانی نائٹ کی کہانی کا جواب اس طرح تھی کہ اس نے شرافت اور آئیڈیلزم کے بجائے بالکل زمینی حیوانی سطح کی بات کی۔ بالکل، انسانی کمزوری، ہوس اور حماقت کا ایک مزاحیہ اگرچہ بیہودہ مرقع۔ اس کہانی پر تو سب ہنسے ہوں گے سوائے ریو کے۔ جی ہاں، ریو، جس کا نام اوسوالڈ تھا، وہ تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ خود بھی بوڑھا تھا اور کبھی بڑھئی رہ چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ میری توہین ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ میں بھی ایک بے ایمان ملر کی کہانی سناؤں گا۔ تو اب ریو کی باری آئی۔ ہاں، پہلے وہ تھوڑا بڑھاپے کا رونا روتا ہے۔ کہتا ہے، ہم بوڑھوں میں بس 4 چنگاریاں ہیں جاتی ہیں: شیخی، جھوٹ، غصہ اور حسد۔ میزبان اسے ٹوکتا ہے کہ بھئی قصہ مختصر کرو، کہانی سناؤ۔ ریو کیا کہانی سناتا ہے؟ ریو کہتا ہے، میں ملر کو اسی کی زبان میں جواب دوں گا۔ اس کی کہانی کیمبرج کے قریب ٹرمپنگٹن گاؤں کے ایک بڑے مغرور اور بے ایمان ملر سمکن کے بارے میں ہے۔ وہ اناج پیسنے میں چوری کرنے کے لیے بدنام ہے۔ اچھا، تو ٹارگٹ ملر ہے؟ جی، اس ملر کی بیوی بھی بڑی مغرور ہے۔ وہ ایک پادری کی ناجائز بیٹی ہے۔ ان کی ایک جوان بیٹی ہے، کوئی 20 سال کی، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو پنگھوڑے میں سوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قریب ہی ایک کالج تھا، شاید کیمبرج یونیورسٹی کا کوئی کالج۔ اس کالج کا اناج بھی یہی ملر پیستا تھا۔ کالج والوں کو شک تھا کہ یہ چوری کرتا ہے۔ ایک دن کالج کا مینیجر بیمار ہو گیا تو کالج کے 2 طالب علم، ایلن اور جان، خود اناج کی بوری لے کر مل پر پہنچ گئے تاکہ چوری نہ ہو سکے۔ ہاں، وہ بڑے چالاک تھے، خاص طور پر شمالی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ملر سے کہا، ہم یہیں رکیں گے اور اپنی آنکھوں سے سارا عمل دیکھیں گے۔ ملر کو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ سمکن مسکرایا، مگر اس نے دل میں سوچا، میں ان شہری بابوؤں کو سبق سکھاؤں گا۔
اس نے موقع دیکھ کر ان کا گھوڑا کھول دیا، جو بھاگ کر جنگلی گھوڑیوں کے پیچھے چلا گیا۔ اوہ، جیسے ہی طالب علموں کو پتہ چلا، وہ اناج وناج بھول کر گھوڑے کے پیچھے بھاگے۔ ملن نے ان کا خوب مذاق اڑایا۔ انہیں گھوڑا پکڑنے میں شام ہو گئی۔ اور ان کی غیر موجودگی میں ملر نے کیا کیا؟ اس نے آرام سے ان کے آٹے میں سے تقریباً آدھا بشل چرا لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس آٹے کی روٹی پکا لو۔ بڑا چالاک تھا وہ بھی۔ جب ایلن اور جان تھکے ہارے گھوڑے کو لے کر واپس آئے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ ملر سے کہتے ہیں کہ ہمیں رات یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ ملر کہتا ہے ٹھیک ہے، جگہ تو کم ہے مگر گزارا کر لو، اور ان سے ٹھہرنے کے پیسے بھی لیتا ہے۔ کمال ہے۔ اب سونے کا انتظام یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی بڑے کمرے میں سب سوتے ہیں۔ ملر اور اس کی بیوی ایک بستر پر، ان کے بستر کے پاؤں کی طرف بچے کا پنگھوڑا رکھا ہے۔ بیٹی ایک الگ بستر پر سوتی ہے اور ایلن اور جان کو تیسرا بستر ملتا ہے۔ ایک ہی کمرے میں سب؟ رات کو ملر اور اس کی بیوی اتنے زور سے خراٹے لیتے ہیں کہ طالب علموں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایلن جان سے کہتا ہے یہ تو زیادتی ہے، اس نے ہمارا آٹا چرایا، گھوڑا بھگایا، پیسے بھی لیے اور اب سونے بھی نہیں دے رہا، میں بدلہ لوں گا۔ کیسے بدلہ لے گا؟ ایلن کہتا ہے میں اس کی بیٹی کے ساتھ سونے جا رہا ہوں، کم از کم کچھ تو وصول ہو، اور وہ چپکے سے اٹھ کر بیٹی کے بستر میں گھس جاتا ہے۔ اور بیٹی کچھ نہیں کہتی؟ کہانی کے مطابق وہ بھی راضی ہو جاتی ہے اور وہ رات بھر ساتھ رہتے ہیں۔ ادھر جان اکیلا رہ گیا۔ جان سوچتا ہے ایلن تو مزے کر رہا ہے، میں کیوں پیچھے رہوں؟ اسے ایک ترکیب سوچتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے، بچے کا پنگھوڑا اٹھا کر اپنے بستر کے پاس رکھ دیتا ہے۔ پنگھوڑا کیوں؟ ابھی پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر بعد ملر کی بیوی رفع حاجت کے لیے اٹھتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بستر کی سمت کا اندازہ پنگھوڑے سے لگاتی تھی۔ وہ ہاتھ سے ٹٹولتی ہے اور پنگھوڑا اسے جان کے بستر کے پاس ملتا ہے۔ بالکل، وہ سمجھتی ہے یہی میرا بستر ہے۔ وہ چپکے سے جان کے بستر میں گھس جاتی ہے۔ جان تو تیار بیٹھا تھا، وہ بھی رات بھر ملر کی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ باپ رے باپ، یہ تو ملر کی کہانی سے بھی آگے نکل گیا۔ صبح ہونے سے ذرا پہلے ایلن ملر کی بیٹی کے بستر سے نکلتا ہے۔ بیٹی اسے بتاتی ہے کہ رات کو جو روٹی تم نے کھائی تھی وہ تمہارے ہی چرائے ہوئے آٹے کی تھی۔ ایلن کو اور غصہ آتا ہے۔ اب وہ واپس اپنے بستر پر کیسے جائے گا؟ اندھیرا ہے۔ وہ پنگھوڑا تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے بستر کا اندازہ لگا سکے۔ پنگھوڑا تو جان نے ہٹا دیا تھا۔ ایلن سمجھتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں آ گیا ہے۔ وہ دوسرے بستر کی طرف جاتا ہے جو اصل میں ملر کا بستر تھا۔ او نہیں! وہ بستر میں گھستا ہے اور ملر کو جان سمجھ کر کہتا ہے جان، اوئے جان، جاگ، کیا کمال کی رات گزری، میں نے آج رات ملر کی بیٹی کے ساتھ 3 بار۔ ملر یہ سن کر جاگ جاتا ہوگا۔ فوراً وہ غصے سے اٹھتا ہے اور ایلن کے منہ پر مکہ مارتا ہے۔ ایلن بھی لڑ پڑتا ہے، شور سے بیوی بھی جاگ جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بیوی اندھیرے میں سمجھ نہیں پاتی کون کس سے لڑ رہا ہے۔ وہ ایک ڈنڈا اٹھاتی ہے، اسے ایلن کی سفید رات کی ٹوپی نظر آتی ہے۔ وہ اسے طالب علم سمجھ کر پوری طاقت سے ڈنڈا مارتی ہے، مگر وہ نشانہ چوک کر اپنے شوہر ملر کے سر پر دے مارتی ہے۔ اوہ، ملر تو گرا ہوگا۔ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ایلن اور جان یہ موقع غنیمت جانتے ہیں۔ وہ ملر کو 2 لاتیں اور مارتے ہیں، اپنا چرایا ہوا آٹا اٹھاتے ہیں، وہ روٹی بھی اٹھاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ تو ریو نے ملر سے بدلہ لے لیا، دھوکہ باز کے ساتھ دھوکہ۔ جی ہاں، دی بائٹر بٹ۔ یہ کہانی بھی طبقاتی چپکلش دکھاتی ہے، شہری طالب علم بمقابلہ دیہاتی ملر، اور چالاکی کا جواب چالاکی سے۔ ان 2 بیہودہ کہانیوں کے بعد قافلے کا کیا رد عمل تھا؟ سب بہت ہنسے، خاص طور پر کک جو لندن سے آیا تھا۔ وہ تو ہنستے ہنستے گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ اس کا نام راجر تھا۔ تو کک نے کہا کہ اب میں کہانی سناؤں گا۔ ہاں، وہ کہنے لگا ریو نے خوب بدلہ لیا ہے۔ مجھے بھی لندن کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے، ایک سرائے والے کے بارے میں۔ لیکن میزبان ہیری بیلی نے اسے ٹوک دیا۔ جی، میزبان نے ہنس کر کہا، راجر میاں، تمہاری کہانی سننے سے پہلے یہ بتاؤ، تمہاری دکان پر جو باسی پائیاں ملتی ہیں اور تم مکھیوں کو خراب گوشت سے کیسے دور رکھتے ہو؟ وہ کک کی صفائی پر طنز کر رہا تھا۔ کک کو برا لگا ہوگا۔ ہاں، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں سرائے والے کی نہیں،
ایک اپرینٹس شاگرد کی کہانی سناؤں گا۔ وہ کہانی کیا تھی؟ وہ لندن کے کھانے پینے کے کاروبار سے وابستہ ایک اپرینٹس پیٹر یا پرکن کے بارے میں تھی۔ وہ بڑا ناچنے، گانے، جوا کھیلنے اور شراب پینے کا شوقین تھا۔ کام سے زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا۔ تو اس کے مالک نے کیا کیا؟ مالک نے اسے 7 سال برداشت کیا، پھر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ ایک گندا سیب پوری ٹوکری خراب کر دیتا ہے۔ وہ اپرینٹس پھر اپنے ایک دوست کے پاس رہنے چلا گیا۔ اس دوست کی بیوی بظاہر تو دکان چلاتی تھی، مگر خفیہ طور پر جسم فروشی کرتی تھی۔ تو کہانی بس یہیں پر رک جاتی ہے۔ چوسر نے اسے نامکمل چھوڑ دیا۔ شاید وہ اس قسم کی فیبلیو کہانیوں سے تھک گیا تھا، یا شاید وقت نہیں ملا۔ اچھا، یہ بھی ایک پہلو ہے کینٹربری ٹیلز کا کہ وہ مکمل نہیں ہے۔ جی بالکل۔ کک کے بعد پھر کس کی باری آئی؟ میزبان نے وقت دیکھا اور کہا کہ اب مین آف لا کی باری ہے۔ وکیل صاحب، کوئی کہانی سنائیں؟ وکیل صاحب تیار تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، وعدہ کیا ہے تو پورا کروں گا، لیکن مجھے لگتا ہے دنیا میں ایسی کوئی کہانی بچی ہی نہیں جو چوسر نے خود پہلے نہ لکھ دی ہو۔ وہ چوسر کی تعریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں شاعری میں نہیں، سادہ نثر میں کہانی سناؤں گا، اگرچہ وہ سناتے شاعری میں ہی ہے۔ اور ان کی کہانی کس بارے میں تھی؟ ان کی کہانی ایک بہت ہی نیک اور صابر خاتون لیڈی کانسٹنس کے بارے میں ہے۔ وہ روم کے شہنشاہ کی بیٹی ہے۔ اچھا، یہ پھر ایک سنجیدہ کہانی ہے؟ جی ہاں، بہت سنجیدہ اور مذہبی رنگ لیے ہوئے۔ کہانی یہ ہے کہ شام کے کچھ تاجر روم آتے ہیں اور کانسٹنس کی خوبصورتی اور نیکی کے قصے سنتے ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے سلطان کو بتاتے ہیں۔ سلطان سنے بغیر ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کانسٹنس عیسائی ہے اور سلطان مسلمان۔ سلطان اتنا بے قرار ہے کہ وہ کہتا ہے میں اور میری پوری سلطنت عیسائی مذہب قبول کر لیں گے، بس کانسٹنس مجھ سے شادی کر لے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ روم والے مان جاتے ہیں۔ کانسٹنس کو بڑے ٹھاٹ باٹ سے شام روانہ کیا جاتا ہے، لیکن ایک اور ویلن ہے، سلطان کی ماں۔ اسے یہ تبدیلی پسند نہیں آتی۔ وہ سخت گیر مسلمان ہے۔ اسے شدید غصہ آتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ وہ ایک خوفناک سازش کرتی ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی درباری جھوٹ موٹ عیسائی بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ پھر جب شادی کی دعوت ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے سلطان، اس کے تمام نئے عیسائی بنے ہوئے درباریوں اور روم سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو قتل کروا دیتی ہے۔ سب کو؟ کانسٹنس کو بھی؟ نہیں، صرف کانسٹنس کو چھوڑ دیتی ہے۔ شاید اس کی خوبصورتی دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، یا شاید اسے مزید اذیت دینا چاہتی ہے۔ وہ اسے ایک بغیر پتوار اور بادبان والی کشتی میں بٹھاتی ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان اور خزانہ ساتھ رکھتی ہے اور اسے سمندر میں دھکیل دیتی ہے۔ اکیلے سمندر میں؟ جی ہاں، خدا کے سہارے۔ کئی سال تک وہ کشتی سمندر میں بھٹکتی رہتی ہے۔ آخرکار وہ انگلستان کے ساحل نارتھمبرلینڈ پر جا لگتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا کانسٹیبل اسے پاتا ہے۔ وہ اور اس کی بیوی ہرمن گلڈ بڑے نیک لوگ ہیں۔ وہ ترس کھا کر کانسٹنس کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ کانسٹنس کی نیکی سے متاثر ہو کر ہرمن گلڈ بھی خفیہ طور پر عیسائی ہو جاتی ہے۔ مگر مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ ایک مقامی نائٹ ہے جو کانسٹنس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جب وہ اسے رد کر دیتی ہے تو وہ بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ وہ ایک رات ہرمن گلڈ کو قتل کر دیتا ہے اور خون آلود چھری کانسٹنس کے بستر کے پاس رکھ دیتا ہے۔ الزام کانسٹنس پر آ جاتا ہے؟ جی، نارتھمبرلینڈ کا بادشاہ ایلا جب واپس آتا ہے تو اسے یہ صورتحال ملتی ہے۔ وہ تفتیش کرتا ہے۔ جب وہ مشکوک نائٹ کو انجیل پر قسم کھانے کو کہتا ہے تو جیسے ہی وہ قسم کھاتا ہے، ایک غیبی ہاتھ اسے مار گراتا ہے۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ معجزہ؟ بالکل۔ اس معجزے کو دیکھ کر بادشاہ ایلا اور اس کا پورا دربار عیسائی ہو جاتا ہے، اور بادشاہ کانسٹنس کی بے گناہی اور نیکی سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ چلیں، آخرکار کچھ اچھا ہوا۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ اب ایک اور ولن سامنے آتی ہے، بادشاہ ایلا کی ماں ڈونیگلڈ۔ اسے سخت نفرت ہے کہ اس کے بیٹے نے ایک اجنبی نامعلوم عورت سے شادی کر لی ہے۔
ساس بہو کا مسئلہ؟ کچھ عرصے بعد بادشاہ ایلا اسکاٹ لینڈ کے خلاف جنگ پر جاتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں کانسٹنس ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جس کا نام موریس رکھا جاتا ہے۔ کانسٹیبل خوشی کی یہ خبر خط میں لکھ کر بادشاہ کو بھیجتا ہے۔ مگر ڈونیگلڈ پھر سازش کرتی ہے۔ ہاں، وہ راستے میں قاصد کو روک کر خط بدل دیتی ہے۔ نئے خط میں لکھتی ہے کہ ملکہ نے ایک بدشکل شیطانی بچے کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ یہ پڑھ کر بہت پریشان ہوتا ہے، مگر جواب میں لکھتا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں ماں اور بچے کو کچھ نہ کہا جائے، انہیں محفوظ رکھا جائے۔ لیکن ڈونیگلڈ یہ خط بھی بدل دیتی ہوگی۔ بالکل، وہ اس خط کو بھی بدل کر ایک جعلی شاہی حکم تیار کرتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کانسٹنس اور اس کے بچے کو فوراً اسی بغیر پتوار والی کشتی میں ڈال کر سمندر میں چھوڑ دیا جائے۔ دوبارہ اپنے پوتے کے ساتھ؟ جی ہاں، کانسٹیبل بیچارہ روتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ کانسٹنسز ایک بار پھر اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اس بار کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید 5 سال تک سمندر میں بھٹکتی رہتی ہے۔ آخر کار اس کی کشتی کو ایک رومی بحری بیڑا دیکھتا ہے۔ اس بیڑے کا کمانڈر ایک سینیٹر ہے۔ وہ انہیں بچا لیتا ہے اور روم لے جاتا ہے۔ اتفاق سے وہ سینیٹر اور اس کی بیوی کانسٹنس کے رشتہ دار چچا اور چاچی ہوتے ہیں، مگر اتنے سالوں بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ کانسٹنس بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتی، وہ ان کے ساتھ خاموشی سے رہنے لگتی ہے۔ اور بادشاہ ایلا اسے کب پتہ چلتا ہے؟ جب بادشاہ ایلا جنگ سے واپس آتا ہے اور اسے اپنی ماں کی حرکت کا علم ہوتا ہے تو وہ شدید غضبناک ہوتا ہے اور اپنی ماں ڈونیگلڈ کو سزائے موت دے دیتا ہے۔ پھر وہ کانسٹنس کو تلاش کرتا ہے۔ وہ سالوں تک پچھتاتا رہتا ہے۔ آخر کار وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روم جاتا ہے، پوپ سے معافی مانگنے۔ اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں، وہ سینیٹر جو کانسٹنس کو پناہ دیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ ایلا کے اعزاز میں ایک بڑی دعوت دیتا ہے۔ اس دعوت میں بادشاہ ایلا کانسٹنس کے بیٹے موریس کو دیکھتا ہے۔ وہ اب 12-13 سال کا ہو چکا ہوگا۔ بادشاہ کو اس میں کانسٹنس کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ بچہ کون ہے؟ سینیٹر بتاتا ہے۔ بادشاہ فوراً سینیٹر کے گھر جاتا ہے اور وہاں وہ اپنی بیوی کانسٹنس سے دوبارہ مل جاتا ہے۔ آخرکار ملاپ ہو ہی گیا۔ جی، پھر کانسٹنس اپنے باپ روم کے شہنشاہ سے ملتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایلا اور کانسٹنس واپس انگلستان جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر جلد ہی ایلا مر جاتا ہے۔ اوہ! کانسٹنس پھر اپنے بیٹے کے ساتھ روم واپس آ جاتی ہے اور اس کا بیٹا موریس بڑا ہو کر مقدس رومی شہنشاہ ہولی رومن ایمپرر بنتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک صبرآزما، دکھ بھری مگر آخر میں انعام پانے والی کہانی ہے۔ تقدیر، ایمان اور خدا پر بھروسہ اس کا مرکزی خیال لگتا ہے۔ بالکل، یہ سینٹس لیجنڈز کی طرز کی کہانی ہے جو قرون وسطیٰ میں بہت مقبول تھیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان چند کہانیوں میں ہی کتنا تنوع ہے۔ نائٹ کی عظیم رومانوی داستان، ملر اور ریو کی بیہودہ حقیقت پسندی، وائف آف باتھ کی سماجی بغاوت، فرائر کی طنزیہ کہانی اور مین آف لا کی مذہبی حکایت۔ جی ہاں، اور یہ سب مل کر 14ویں صدی کے انگلستان کا اور شاید اس سے بھی بڑھ کر انسانی فطرت کا ایک بڑا وسیع کینوس بناتے ہیں۔ چوسر نے شرافت، ایمان، محبت جیسی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بدعنوانی، ہوس، لالچ، حسد اور دھوکہ دہی کو بغیر کسی لگی لپٹی کے پیش کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ خود کوئی فیصلہ سناتا نظر نہیں آتا، وہ بس کرداروں کو اور ان کی کہانیوں کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بالکل، وہ ایک مبصر ہے، ایک بڑا حقیقت پسند مصور۔ وہ دکھاتا ہے کہ دنیا ایسی ہی ہے، یہاں پارسن جیسا نیک پادری بھی ہے تو پارڈنر جیسا ڈھونگی بھی، نائٹ جیسا مثالی جنگجو ہے تو ملر جیسا جھگڑالو بھی، کانسٹنینز جیسی صابر خاتون ہے تو وائف آف باتھ جیسی باغی بھی۔ یہ سب کردار آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں۔ شاید نام بدل گئے ہوں، زمانے بدل گئے ہوں، مگر وہ بنیادی انسانی خصلتیں، وہ لالچ، وہ محبت، وہ حسد، وہ ایمان، وہ شرافت، وہ تو شاید ویسی ہی ہیں۔ یقیناً، یہی چوسر کی عظمت ہے کہ اس کے کردار اور کہانیاں آج 650 سال بعد بھی اتنی ہی زندہ اور متعلقہ محسوس ہوتی ہیں۔
وہ صرف 14ویں صدی کا قصہ نہیں، وہ ہر دور کے انسان کی کہانی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ انسانی فطرت کی جڑیں کتنی گہری اور مستقل ہیں۔ کیا وقت واقعی ہمیں بنیادی طور پر بدلتا ہے؟ یہ سوال چوسر کے زائرین ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔